محب الرحمان صاحب و دیگر اکابر علماء، دورہ نوجوانوں اور خواتین و حضرات، اللہ رب کا شکر، تمام تعریفیں اس کے جس ذات باری کی توفیق سے اس سرزمین پانی سال چاما گرام میں ایک دینی ادارہ کے توسط سے جلسہ حاضہ کا قیام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائیں، اللہم آمین۔ بدربہ نوجوانوں، جو حالات حاضرہ اور ہمارے سماجی ملی طور طریقے پروان پا رہا ہے، میں اس سے پہلے بھی بار بار متنبہ کرتا رہا ہے، لوگوں سے گزارش کی ہے، لیکن حال تو وہی ہے کہ مرض بڑھتا رہا جو جواتی، یعنی جتنی دوائیں کی اتنا ہی اور بیماری بڑھتے گئے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب بھی جلسہ کا سوچ و سمجھ اور ارادہ ہمارے دماغ میں آتا ہے تو ہم اپنے فیملیوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو جلسہ کے نام پر وہاں پہنچتے ہیں اور سیدھا راستہ ہمارا مارکیٹ ہوتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء سے فتویٰ لینے سے پہلے کہ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے ذرا وہ جواب دیں کہ دین کے نام پر جو دعوت آپ کو ملی تھی، جس کے نام پر آپ اپنے گھر سے نکلا ہے، اور جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ کام صحیح ہو رہا ہے؟ ہر ایک ذمہ دار حساس انسان اس چیز کو محسوس کرے اور جواب رکھے۔ بدربہ نوجوانوں، وقت بہت اہم ترین چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر وقت کی قسم کھایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر وقت کو ہم نے نہیں پہچان سکا، وقت کی قدر نہیں کیا، اور وقت کو کس طرح سے ہمیں استعمال میں لانا ہے اگر اب بھی ہم نے نہیں سوچا اور سمجھا، تو کبھی بھی وہ انسان زندگی میں کامیابی کا راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو پہلے بھی گزارش کیا اور اب میں آج بھی یہ اپنی گزارش رکھنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ جلسے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، مادھم ہوتا ہے، اور ایک اچھا مادھم ہے
ایک تعلیمی ادارہ جہاں آپ قائم کر رہے ہوں تو وہاں روپے پیسے کی ضرورت ہے. اب 10 بھائی جمع ہو کر کے کچھ دین کی باتیں سنتے بھی ہوں اور صدقہ خیرات کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بناتے بھی ہوں، اور سماج کے اندر جو ہماری ہی بہو بیٹیوں کو کی تعلیم و تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے ادارہ قائم ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں تو خیر ہی خیر ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان تمام بھلائیوں کو اور خیر کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہی اور میلہ اور ٹھیلا کے ذریعے سے. حاضرین، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے طور طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے واسطے سماج بھی اپنا دماغ کو ٹھیک کریں، رویہ بدلیں، اور جو لوگ بھی منتظمین ہیں، انتظامیہ کمیٹی ہے جلسہ کے، وہ اس کے اندر ان میلے اور ٹھیلے پر پابندی کیسے ہوں جہاں قرآن و حدیث کی بے حرمتی ہو رہے ہوں. ایک طرف قرآن و حدیث کی باتیں قرآن پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، اس کے طرف لوگوں کا توجہ نہ ہو، غلط چیزوں کی طرف جائیں جہاں مرد و زن، مرد عورتیں، جس کا اختلاط کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، ہم اسی مجلس میں اس کو بجا لائیں جہاں اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث سنائی جائے. یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور جب تک ہماری سوسائٹی اور ماحول کے اندر اس چیز پر قبضہ نہیں لگے گا، اس کو روک تھام نہیں ہوگا، ہم اس طرح کے ادارے، جلسے جلوس آئے دین نہیں. دین میں آپ 4 مرتبہ بھی کر لیجئے، ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی دوست. اسی لیے تو کہا تھا کسی نے کہ سب بھر میں مسجد کو بنا دی ایمان کے حرات والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برس میں نمازی بن. حاضرین، ان تمہیدی کلمات کے بعد ادارہ حاضہ کے واسطے سے 2 باتیں میں اور رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر تعلیم کو، شکشا کو، ایجوکیشن کو، دنیا کی کامیابی، لوگوں کی کامیابی کی ایک بنیادی حیثیت اللہ نے دی. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. لماذا خلقنا اللہ؟ سوال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کیڑے مکوڑے کی طرح ہے جو جنم لے لے اور پھر مٹ جائیں. سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے لماذا خلقنا اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ قرآن کریم اس سوال کا جواب خود دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن و انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے صاف کہا، لیکن وہاں بھی آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نبی بنایا، نبوت دی، اور نبوت کے لیے سب سے پہلی وحی جو اللہ رب العزت غار حرا کے اندر فرمایا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے فرمایا یہ سب سے پہلی آیات
कुरान करीम की बुनियाद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब के नाम पर पढ़िए, उस जात के नाम पर पढ़िए जिस जात ने आपको पैदा किया, पूरे बशरियत को पैदा किया, कायनात को पैदा किया, वो जात पाक जिसने कलम के जरिए सीखा। लिहाजा तालीम, तरबियत, शिक्षा एक जिंदा कौम की बुनियादी चीजें हैं, उनके रोए हैं। जब तक कौम के अंदर तालीम नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, एजुकेशन का हार नहीं पड़ेगा, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दोस्त, तालीम जरूरी है। तालीम में मान मिलता है, इज्जत मिलती है, वकार बढ़ता है। ये वकार महज आखिरत की बात नहीं, दुनिया में मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन और अहले इल्म का दर्जा बड़ा बहुत ऊंचा करता है, बहुत ऊंचा मकाम में ले जाता है। सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख मोहम्मद बिन सालिह अल वसैमी रहमहुल्लाह। उनसे इस आयत के बारे में पूछा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इज्जत की बात करता है, सम्मान की बात करता है, दर्जात ऊंचे होने की बात करता है, क्या यह सिर्फ आखिरत में, यह मामला आखिरत का है? शेख ने फरमाया यकीनन आखिरत की बात है, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत, ऐसा जौहर, ऐसी नूर जिसकी रोशनी आखिरत ही नहीं, इंसान को, साहिब इल्म को दुनिया में मानवर करता है, दुनिया में मिलती है, उसके जरिए से उनका कब्र भी रोशन होता है। बड़ा दोस्तों, आप और हमें महसूस होना चाहिए कि हम और आप फर्द बशर, एक इंसान होने के नाते एक समाज के लोग हम हैं, लेकिन इन्हें आपने सम्मान दिया, कुर्सी दी, ऊपर बैठाया और आप बड़े तवाज़ो के साथ नीचे बैठ करके उनकी बातों को सुन रहे हैं। ये सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, ये हुर्मत नहीं, ये अजमत नहीं। आखिर क्यों? ये अजमत किस चीज की? इसलिए कि फला का बेटा फला है नहीं, इल्म को सम्मान दिया आपने, और ये सम्मान दिया जाना ये अल्लाह का हुक्म है, नबी के इरशादात है, और तमाम इंसान की फितरी तकाजा है कि अहले इल्म को सम्मान मिलता है। बड़ा दोस्तों, हजरत नुफै बिन हारिस मक्का में गवर्नर थे, खिलाफत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की थी। तो उनकी चाहत हुई कि हम अपने अमीर से थोड़ा मिलेंगे। मक्का में अपने सारी जिम्मेदारी को एक गुलाम को सौंप करके वो चले आते हैं मिलने के लिए। पहली मुलाकात में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं, मन अखलफ्ता, ऐ नुफै, आपको मक्के और उस पूरे खित्ते का गवर्नर बना गया, ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, आप छोड़ के चले आए, तो आपका जानशीन उस जिम्मेदारी के लिए किसको बना के आया है? कहा, अब भी मेरे गुलाम को बना दिया। कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और तुमने एक गुलाम को बना दिया? कहा, हां अमीरुल मोमिनीन, ये अन्नहु आलिमुल फराइस, वो इंसान कुरान का कारी, पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए मैंने एक पढ़ा लिखा इंसान को अपनी जानशीन मुकर्रर करके दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनके जवाब से मुतमईन कहा,
کہ اگر تم نے یہ بات کہی ہے تو سن کے رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اس کتاب کے ساتھ اپنا لگاؤ اور سمپرک رکھتا ہے، تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے سمان اور عزت کو بہت اونچا مقام میں لے جاتا ہے۔ اور جو تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں، سر اٹھاتا نہیں، ان سے محبت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل و خوار بنا دے۔ مگر دوستو، قرآن کریم کے اندر تعلیم کے واسطے سے بہت باتیں کہی گئی ہیں۔ ہمیں یہ ساری باتیں محض قرآن میں لکھنے کے لیے نہیں، تعبیر بنانے کے لیے نہیں، صرف کان میں ان کی آوازیں آنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتوں کے بعد کہا افلا یتذکرون افلا یتدبرون، لوگ کہ ان باتوں کو بھی تم سمجھو گے نہیں، غور نہیں کرو گے، تمہارا کوئی خیال اس میں جائے گا نہیں۔ بدر دوستو، میں اپنی باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ادارہ اور اس طرح کے آپ کے علاقہ میں، خطے میں جگہ جگہ جو ادارے قائم ہو رہے ہیں، میں اس کو کبھی بھی میں اپنی حیثیت سے میں کوئی ادارہ کا کوئی ذمہ دار، میں نے کوئی ادارہ کھول کے نہیں رکھا، لیکن ایک ذمہ دار سماجی حیثیت سے میں یہ اپنے جو دل کی باتیں ہیں میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نوجوان آگے آ کر کے ایک خطے کے اندر کوئی علمی ادارہ قائم کر رہا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ لائٹ، اگر ایک لائٹ اگر یہاں رہے تو دھندلا نظر آ ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن اس کے بغل میں دوسری لائٹ، دوسری کے بعد تیسری لائٹ، تیسری کے بعد چوتھی لائٹ، چوتھی کے بعد پانچویں لائٹ جتنی بن رہی ہے، روشنی اتنی پھیل رہی ہے۔ یہ الزامات ہمارے لیے ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں نہ بند کر کے اس آنکھ کو کھول کر کے کچھ دیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ پڑھنے والے ہمارے سماج کے لوگوں کو کہ ادارے آپ کے پاس مہیا ہے، لائٹیں ہیں، سمندر ہے، کنواں ہے، پیاسے مت رہو، پی لو پانی، اپنے آپ کو سیراب کر لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ہم اس ذمہ داری کو ہم حق ہوں اسی کو ادا کر سکتے ہیں جب ہماری محبت اپنی تعلیم سے ہو۔ آج بہت ایسے ہمارے ادارے جو تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں کہ نہیں پڑھاؤ گے تو اچھے جگہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ پہلی نیت خراب کہ ہم پڑھائیں گے کیوں؟ تاکہ کہیں اس کی شادی ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، نتیجہ کو اپنے ہاتھ میں مت لیا کرو۔ ارے تم جب کھیتی میں جاتے ہو نا، ہل جوتتے ہو نا، بیج لگاتے ہو نا، یہ جو بیج تم نے ڈال دیا کس کے بھروسے ڈال دیا؟ پھل دیتا ہو اس وقت؟ تمہارے بس کی جو باتیں تھی، ہل جوتوں کے بیج کو ڈال دو کا طریقہ یہی تھا، باقی نتیجہ اللہ رب العزت پر تو چھوڑو۔ تم نے شادی بیاہ یہ فطرت ہے، تم اس کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بچے کو بنا دیجئے، اس کو ایک روشنی بنا دیجئے، وہ خود بخود راستہ لے لے گا۔ میرے دوستو، سینکڑوں لوگ، درسیوں لوگ آپ کے لیے پریشان ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں گے۔ ان باتوں کو ملاحظہ رکھیے گا میرے دوست۔ اور آخر میں چلتے ہوئے میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے محترم علماء کرام نے بھی اشارہ کیا کہ تعلیمی ادارے ہمارے پاس ہیں، کمیاں اور خامیاں دونوں طرف سے ہیں۔ جہاں گارجین کی طرف سے ہیں تو کہیں نہ کہیں اہل مدارس کی طرف سے بھی ہماری کامیاں ہیں کہ سماج کی درنیتی ہماری، بچے دے دیے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، پیسہ 1000 روپے مہینے، میرے بچے کو کون ہے جی، کون ہاتھ اٹھا دیا؟ ارے ایسی سوچ اور سمجھ رکھو گے تو بچوں کو جوہر نہیں مل سکے۔ دوست تحمل کرنا ہوگا،
दिया है उसको पिघलने के लिए, पिघलेगा तो दुनिया को रोशनी देगा। और जहां अहले मदारिस है, जिम्मेदारान है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि अल्लाह के फजल करम से खास करके लड़कियों के नाम पर मदरसे अल्लाह के फजल से बहुत हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मदरसे मदरसे ही नहीं बल्कि तरबियत गाह बने। मैं इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं। बच्चे हमारे पास 5 साल पढ़ के गई, 6 पार से निकल गई और वैसी की वैसी हालतें रह गई जो न तालीम और तरबियत में है, न घर के जो तौर तरीके झाड़ू लगाना और पेड़ धुलना वो भी भूल जाती है। तो हमारे बच्चे बेकार होते हैं। हम सब कुछ पढ़ा तो देते हैं, अपनी ड्यूटी पालन तो कर लेते हैं, लेकिन जो तरबियत उन्हें मिलनी चाहिए थी कहीं न कहीं उस तरबियत में हमारे अंदर कहीं न कहीं कमजोर रह जाती है। मैं इसके तरफ भी मुतनब्बह करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी पूरी तौफीक नसीब करे। और आखिर में चलते चलते हाज़रीन एक छोटी सी बात में करके अपने बात को विराम देता हूं, और वो मैंने मुनासिब समझा। वो ये है कि देखिए मौजूदा जो वक्त है, मौजूदा जो वक्त है ये इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन एक मुल्की इख्तियारात हमें दिया। ये महज मुल्क का मामला मत समझिए। आपका वजूद, आपका तशक्कुस और आपकी जात की कदर कीमत आपको इसके जरिए से आप लेना है मेरे दोस्त। इस इलेक्शन को बड़ा अच्छा, बहुत कमजोर मत समझिए, बहुत बहक आपको दिया गया है। यह मुल्क का निजाम, मुल्क का जमहूरियत ने आपको बहुत बड़ा हक दिया है। इस हक को अगर आप तलफी से काम लेंगे तो कभी भी आप ऊपर नहीं जा सकते। मैं सीधी सीधी बात में कहना चाहूंगा, देखिए ये वोट एक आपके वजूद, आपकी शख्सियत, आपकी इज्जत और हरमत की हिफाजत करने, अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत करने की एक इख्तियार और पावर ताकत है। इस पावर को आप मिट्टी के दामों में बेच करके, राख में तब्दील करके अपने नौनिहालों को, अपना वजूद को, अपने नस्ल को मिटाने का काम नहीं कीजिएगा। सीधी सीधी बात, ये वोट बेचने की चीज नहीं। अरे बहुतों कुछ बेचा आपने, जरूरत पड़े आपकी कहीं जाकर किसी को धोखा देकर के आप 10 रुपया उससे ठग लिया करना, लेकिन वोट ना बेचना मेरे दोस्त। ये एक दिन का मामला नहीं कि हमने आज लिया फला की चाय खा पी ली, सही गैर सही, मैंने उसके हक में चलो ये खोटी तो मेरे घर में 2 रुपया दे दिया, नहीं। ये पूरे 5 साल ही नहीं, पूरे वजूद की लड़ाई आपके लिए बन सकती है मेरे दोस्तों। इसलिए आप वोट कभी भी बेचा ना किया, और मेरी इस पैगाम को दुनिया तक आप पहुंचाइए। वोट बेचे नहीं, बल्कि मुनासिब आदमी को जो लगे मुनासिब, सब आप उनको देकर के कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए, जिन्हें मुनासिब लगे। यहां ना हम बिरादर देखेंगे, ना ही इसका रिश्तेदार देखेंगे, और न कुछ मामला को देखेंगे, न वो पैसा दिया ये पैसा नहीं देखा, वो सारी बातों की तरफ देखेंगे, बल्कि सही इंसान को चॉइस करके एक सही नुमाइंदगी हमारी हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।